بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك وصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کا پہلا جز کل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے ضابطہ نیکیوں کے لیے مقرر کر دیا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، کہ جو آدمی کوئی ایک نیک عمل کرے گا تو 10 گنا کم از کم اسے اس کے اوپر دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کوئی گناہ کرے گا تو اس کو ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی سزا ملے گی۔ صحیحین کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کرتا نہیں بلکہ صرف نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اس ارادہ کرنے کے اوپر اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور جس وقت وہ نیکی کر بیٹھتا ہے تو 10 نیکیوں کے برابر اس کو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی گناہ کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ارادہ کرنے کے اوپر نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر وہ گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ نہیں کرتا تو اس گناہ نہ کرنے کے اوپر بھی ایک نیکی اس کو دی جاتی ہے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر فرمایا کہ ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے، یا اللہ رب العزت چاہیں تو اس ایک گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ خاص انعام ہے اللہ رب العزت کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ روزہ اس قانون سے، اس اصول سے مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ بندے کا یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا استثناء کیوں کیا، اس کے اسباب بھی میں نے چند عرض کر دیے تھے کہ اللہ رب العزت نے کس لیے اس روزے کو اپنے لیے خاص کیا ہے۔ ایک سبب اللہ نے یہاں پر خود بیان کر دیا، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ بندے کو روزے کا اجر اور بدلہ میں خود کیوں دوں گا؟ اس لیے کہ یہ بندہ میری رضا کے لیے کھانا بھی چھوڑتا ہے، پینا بھی چھوڑتا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا بھی چھوڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ روزے کے اندر بدن کے اوپر جو ہے یہ سب سے زیادہ مشکل آتی ہے۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات سے انسان کا بدن اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کہ روزے کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، لیکن وہ اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ کس لیے صبر کرتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بندے کا چونکہ یہ کھانا اور پینا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑنا، فرمایا یہ سب کا سب میرے لیے ہے، تو اس لیے میں خود اس بندے کو اس کا بدلہ اور اس کا اجر دوں گا۔ آگے فرمایا للصائم فرحتان، جو روزہ دار ہے اس کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، فرحۃ عند فطر وفرحۃ عند لقاء ربی۔ ایک تو نقد اس کو خوشی ہر روز ملتی ہے، روزہ افطار کرتے وقت اس کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہے۔ ایک تو اس بات کی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ روزے کا فریضہ عائد کیا تھا، اور میں اس فریضے سے عہدہ برا ہو رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے
میں نے اس فرض کو پورا کر دیا جو اللہ نے میرے اوپر عائد کیا تھا، تو اس فرض کو پورا کرنے کی اسے خوشی ہوتی ہے۔ دن کے اندر باقی جتنے اعمال کیے تھے اس نے، ان اعمال کے کرنے کے اوپر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے فطرتی طور پر۔ اور دوسری جو اس کو افطار کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اس وجہ سے کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا، اور اب جو ہے طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت کی عطا کردہ دسترخوان کے اوپر اس کے سامنے سجی ہوئی ہیں، اور وہ ان نعمتوں سے اپنی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے، مٹانے کے لیے تیار ہے، تو اس وجہ سے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّ، اور فرمایا دوسری جو بڑی خوشی اس کو حاصل ہوگی وہ اس وقت حاصل ہوگی جب رب العالمین سے اس کی ملاقات ہوگی آخرت کے اندر، اور اللہ اس روزے کا اجر اور اس کا بدلہ براہ راست اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ تو رب سے ملنا، رب سے ملاقات کرنا، رب کا دیدار کرنا، فرمایا یہی تمام عبادات کی جو ہے وہ اصل ہے کہ انسان کو رب کا دیدار حاصل ہو جائے اور رب کی ملاقات ہو جائے۔ تو جس انسان کو رب العالمین خود اپنے دست مبارک سے آخرت کے اندر روزے کا اجر دیں گے، تو اس سے بڑھ کر کے خوش قسمت کوئی انسان دوسرا ہو نہیں سکتا۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک فرمایا کہ مشک اور کستوری سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ الہ العالمین ہماری ٹوٹی عمل کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جملہ گناہوں کو، خطاؤں کو، لفظوں کو، جرموں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہمارے ماں باپ سمیت ہمارے دجیالی، دنیالی، سسرالی رشتے میں جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی مغفرت فرما۔ جتنے زندہ ہیں سب کو دین اسلام پہ زندہ رکھ، اپنے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اے اللہ میں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کا اے اللہ پوری طریقے سے احترام کرنے، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔